درود بھیجنا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے اللہ اور اس کے حبیب کا قرب ملتا ہے. اللہ اور اس کے حبیب کا قرب ملتا ہے. اسی قرب کو پانے کے لیے امت کے گناہگار ہمارے جیسے گناہوں میں بکھرے ہوئے لوگ کیا سہارا لیتے ہیں؟ رسول اللہ کا درود بھیجتے ہیں. درود زیادہ سے زیادہ درود بھیجتے ہیں. اور یہ مہینہ وہ مہینہ ہے، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر یہ درود والی آیت مبارکہ نازل ہوئی. کون سی؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تم بھی اس رسول پر درود بھی بھیجا کرو اور زیادہ سے زیادہ سلام بھی بھیجا کرو. ٹھیک ہے؟ یہ جو درود والی آیت مبارکہ ہے، سلام والی آیت مبارکہ ہے، یہ شعبان المعظم میں نازل ہوئی. اسی لیے اس کو درود کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے. اسی لیے اس مہینے کو درود کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے. اور دوسری بات، ایک اور وجہ کہ اس مہینے کو اتنا زیادہ اہمیت کیوں دی گئی ہے، میرے اور آپ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جو راتیں تھیں اپنی ازواج مطہرات کے درمیان میں تقسیم کی ہوئی تھی. ہر کسی کے لیے راتیں تقسیم کی ہوئی تھی. سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رات کی باری تھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے حجرہ مبارک میں تشریف لائے. جب آپ آئے تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا اور آپ علیہ السلام نے نیت کر دی عبادت کرنا. سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سجدے میں گئے بہت طویل سجدہ کیا، بہت طویل سجدہ کیا. جب سجدہ طویل کیا اور سجدہ بھی سوچیے اللہ کے سب سے محبوب ترین بندے کا اپنے رب کو سجدہ. کوئی ہمارے جیسی تو بات نہیں ہے نا. ہم سجدے میں گئے، کیا کیا حرکات ہو رہی ہوتی ہیں، ہاتھ کبھی کھجلی ہو رہی ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے، پاؤں ہل رہے ہیں، ہاتھ ہل رہا ہے، سب یہ ہو رہا ہے، کبھی کدھر ہو رہے ہیں. اگر امام 3 کی جگہ پہ 5 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لے یا 7 دفعہ پڑھ لے، پیچھے سے کھانسی کی آوازیں شروع ہو جاتی ہیں. کھانسی کی زیادہ سجدہ لمبا کیوں ہو گیا؟ یہ تو امت ہی کا حال ہے. یہ ہمارے سجدے ہیں، یہ ہمارے سجدے ہیں. جیسے امام نے 3 کی جگہ پہ 5 پڑھ لی یا 5 کی جگہ پہ 7 دفعہ سبحان اللہ یا تسبیح پڑھ لی، پیچھے سے کھانسی کی آوازیں شروع ہو. ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ معاف کرے سارے ٹی وی کے مریض کھانسی شروع. اب سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ کے سوچیے کیا سجدہ ہوگا. کائنات میں سب سے بہترین بندہ، کائنات میں سب سے اعلیٰ اور بڑا انسان جب اپنے رب
جن کے خامن افضل الانبیاء ہوں، جن کی وجہ سے، جن کی دعاؤں کی وجہ سے دنیا کے لوگوں کو جہنم سے آزادی ملتی ہو، وہ سیدہ، ان کا کیا اس وقت میں کنڈیشن ہوگی؟ کہتی ہے میں اٹھی، میں جا کر میں نے رسول اللہ علیہ السلام کے پاؤں کے انگوٹھے کو ہلایا۔ سجدے کی حالت دیکھیے، پھر ہم اپنے سجدے کو بھی دیکھیں، یہ سجدہ بھی ہے، ہم اپنے سجدے کو بھی دیکھیں۔ فرماتی ہے میں نے جا کر پاؤں کے انگوٹھے کو ہلایا، تو پاؤں کے انگوٹھے میں تھوڑی سی حرکت ہے۔ آج ہمارے پاؤں پہ کوئی چیز چڑھ جائے، چاہے وہ چیونٹی کیوں نہ ہو، تو جنگ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ میں وہاں پہ کہتے میں نے جیسے ہلایا، کیا ہوا؟ تھوڑی سی حرکت ہوئی۔ پھر جب آپ علیہ السلام نے وہ سجدہ مکمل فرمایا، اس کے بعد نماز مکمل ہوئی، آپ علیہ السلام نے سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ کی طرف دیکھا اور کہا اے عائشہ، کیا تم یہ سمجھ رہی ہو، کیا تمہارے دل میں یہ بات آئی ہے کہ آج تمہاری رات کی باری ہے، تو میں نے تمہارے ساتھ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے حق میں کوئی حق تلفی ہو رہی ہے؟ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو گمان نہیں آیا میرے اندر، مگر یہ آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ سجدے کی حالت میں اس دنیا سے تشریف لے گئے ہوں، میں اس لیے پریشان تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ، جانتی ہو، غور کیجیے، جانتی ہو آج کون سی رات ہے؟ کون سی رات ہے آج؟ پھر صحابہ کرام کا ایک معمول تھا، غور کیجیے، ادب تھا، تمام صحابہ، امہات المومنین ہوں یا صحابیات ہوں، صحابہ کرام ہوں، جو بھی، اگر آپ علیہ السلام کچھ پوچھتے کیا تمہیں پتا ہے یہ کیسے ہے، تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں اللہ ورسولہ اعلم، کہ یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ یعنی آپ کرم فرمائیے، یہ بتا دیجیے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ، آج 15ویں شعبان کی رات ہے، 15ویں شعبان کی رات ہے، اس کو ہم شب برات کہتے ہیں۔ آج شب برات ہے، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ آسمانی، دنیا کے آسمانوں پر تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا تو میں اس کے گناہ معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا تو میں اس کو رزق کی فراوانی دے دوں، ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا تو میں اس کو اولاد عطا کر دوں۔ فرمایا یہ آج وہ رات ہے، اور فرمایا اے عائشہ، آج کی جو رات ہے، آج کی جو رات ہے، اس رات میں دنیا میں اگلے سال کے لیے موجود لوگوں کا حساب کتاب لگایا جاتا ہے کہ کس کو اس سال میں اگلے شعبان المعظم کی 15ویں تک کتنا رزق ملے گا، کتنی زیادت ملے گی، کتنا، کیا وہ اس دنیا میں رہے گا یا نہیں رہے گا، کون کون اس دنیا میں آئے گا اور کون کون اس دنیا سے جائے گا۔ آج کی رات یہ وہ رات ہے جس میں اس چیز کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ کیا خبر، غور کیجیے، کیا خبر، اس شعبان کی 15 کو ہماری زندگی کا پتا ہے؟ کسی کو کیا پتا؟ کوئی جانتا ہے؟ کسی کو کیا خبر کہ اگلے سال شعبان کی جو دن ہے، 15ویں شعبان ہے، اس کی زندگی میں آئے گی یا نہیں آئے گی؟
उम्मत इसी रात में सबसे ज्यादा आतिशबाजी इसी रात में करती है। वहां पे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए, उम्मत को जहन्नम की आग से आजादी के लिए रब की बारगाह में गिड़गिड़ाते रहे, अल्लाहुम्मा इग़फिर ली उम्मती, मालिक मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा, मालिक मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा। मगर वही उम्मत उसी रात में, जिस रात में रब से बख्शिश तलब करनी चाहिए, जिस रात में रब की बारगाह में आकर अपने गुनाहों की माफी तलब करनी चाहिए, उसी रात में उसी आग से फेंक देते हैं जैसे मना किया। और जुल्म पर जुल्म देखिए, या जहालत पर जहालत देखिए। वो ये आतिशबाजी को इस रात में सवाब की नीयत से किया जाता है। आतिशबाजी को इस रात में सवाब की, अगर कोई ना करे तो कहते हैं ये गुनहगार है। हाँ? ये शाबान और मुअज्जम जो महीना चल रहा है, ये महीना इसमें किसका शब-ए-बरात